السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف پیدل جانے کا راستہ۔ ابھی ہم موجود ہیں مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 310 کے پاس۔ یہ مسجد نبوی کے صحن کا جو باہر کا جو گیٹ ہے 310 نمبر، یہ مغرب اور جنوب کے جو رکن کونا ہے جو اس میں یہ گیٹ ہے 310 نمبر۔ یہ سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زیارت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس سائڈ سے جب ہم نکلتے ہیں 310 نمبر گیٹ سے تو یہ سامنے باہر نکلتے ہی مسجد غمامہ ہے۔ یہ مسجد غمامہ اور سامنے مسجد ابو بکر صدیق۔ یہ مسجدیں تاریخی مسجدیں ہیں، ان کے اوپر اور ویڈیوز بنائیں گے۔ ابھی جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف پیدل جانے کا راستہ۔ جو ہماری بہنیں ہمارے بھائی آتے ہیں یہاں مدینہ پاک میں مکہ پاک میں عمرہ کے لیے زیارت کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو گروپ والے لے کے آتے ہیں وہ باہر سے ہی گاڑی میں بٹھا کے بس وہ دور سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ فلاں زیارت ہے، یہ فلاں زیارت ہے، وہاں لے کے نہیں جاتے۔ تو یہ اب سعودی گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا ایک ٹریک بنایا ہے پیدل چلنے کے لیے، تاکہ جو مسجد نبوی میں لوگ مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف پیدل زیارت کرنے کے لیے جانا چاہیں تو وہ بآسانی یہاں سے پیدل چل سکتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں یہاں سے۔ تو ابھی یہاں سے ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں پیدل چلنے کا۔ بہت ہی خوبصورت راستہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں، وہ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ماشاءاللہ کبوتر، یہ مسجد نبوی کے باہر صحن میں لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیارت کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے ابھی شروع ہو رہا ہے راستہ۔ یہ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، جیسے ہی ہم نکلتے ہیں 310 نمبر گیٹ سے، 310 نمبر گیٹ سے نکلتے ہی یہ سامنے مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ کا جہاں محراب ہے وہاں محراب کے سامنے اس کا جو یہ روڈ نکل رہا ہے، تو یہ روڈ ہم نے پکڑ لینا ہے۔ یہ سیدھا بالکل سیدھا چلتے جانا ہے، یہاں سے یہ روڈ بالکل سیدھا لے کے آنا ہے۔ آتے ہی یہ سامنے برج جس کا ہم فلائی اوور، یہاں پہ عربی میں اس کو کبری کہتے ہیں، یہ فلائی اوور آتا ہے۔ یہ فلائی اوور ہم کراس کریں گے۔ ماشاءاللہ سے رونقیں دیکھیں مدینہ پاک کی۔ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، اللہ پاک کی برکتیں ہیں، ہر وقت رحمت کی برسات برس رہی ہے۔ بس ایک دھیان میں رکھ کے آئیں، مدینہ پاک ہے۔ وہ ایک شاعر لکھتے ہیں، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ تقدس کو سب سے بڑھ کے تقدس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مدینہ پاک ہے، یہاں ہمارا کوئی ایسا قدم نہ چلے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ صرف اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بسیں ہیں جو یہاں سے حاجیوں کو مکہ اور مدینہ کے لیے لے کے جاتی ہیں، مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے مکہ، اور باہر ملکوں سے بھی آتی ہیں۔ یہ جو بائی روڈ سعودی عرب کی جو حدود لگتی ہیں، جو بارڈر لگتے ہیں، ان سے بائی روڈ جو گاڑیاں آتی ہیں، یعنی باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ کافی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ منظر ہے، یہاں سے ہم نکل رہے ہیں، مطلب یہ جیسے ہی فلائی اوور کراس کریں گے
یہاں سے بالکل سیدھے چلتے چلیں گے۔ ابھی یہ جو لوگ کچھ یہ عمارتیں ہیں یہاں پہ سامنے جو حجاج کی رہائشی عمارتیں، مطلب جو آتے ہیں باہر سے لوگ، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، اکثر جو ہے نا یہ یہاں کے علاقے کی جو اس سائڈ کی جو عمارتیں ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں، مطلب غریب ممالک ہیں یہ جو بڑے ممالک کے لوگ آتے ہیں وہ بالکل حرم کے جو قریب ہیں، بالکل مطلب کہ حرم کے گیٹ سے باہر نکلیں تو وہ اکثر وہی لوگ پاکستانی بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وہاں سے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہم جو یہاں پہ دیکھتے ہیں اکثر، تو زیادہ تر اکثریت جو ہمارے پاکستان کی ہوتی ہے یا انڈیا یا بنگلہ دیش کی، تو وہ اس سائڈ پہ بھیجتے ہیں، مطلب یہاں اس سائڈ پہ تھوڑی رہائشیں جو ہیں وہ سستی مل جاتی ہیں۔ یہ کبوتر دانہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتائیں، یہ تقریباً بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، یعنی اس بات پہ کوئی غور نہیں کرتا، کسی نے غور نہیں کیا ہوگا، کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ یہ سامنے عمارت کھڑی ہوئی ہے، اچھا یہ عمارت جو ہے نا یہ اس کے جو یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، بہت سے لوگ اس کو ڈیزائن ہی کہتے ہیں، لیکن یہ ڈیزائننگ میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت تک یہ پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ اب یہاں سے یہ چھوٹی گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ مسجد قباء کی طرف چھوٹی گاڑیاں، چھوٹی چھوٹی، یہ بالکل یہ جو ہمارے پاکستان میں رکشے سمجھ لیں، لیکن یہ ہیں گاڑیاں، وہ رکشے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی یہاں سے مسجد نبی کے مطلب جو لوگ چل نہیں سکتے، جو مطلب یہاں سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، مطلب یہ دیکھنا اتنے لوگوں کا آنا جانا، اتنا آمد و رفت میں لوگ سفر کا پتہ نہیں چلتا، اگر اکیلا آدمی ہو تو پھر تھک جاتا ہے، تو مطلب اس ماحول میں سبحان اللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا ہے، تو اس لیے اکثر لوگ پیدل ہی آتے جاتے ہیں۔ یہ ابھی مدینے کا بازار شروع ہو گیا ہے، یہاں سے یہ پرفیوم، تصویر وغیرہ، ابایا، یعنی اس کو جو ہم چیسٹ برقے وغیرہ کہتے ہیں، یہ یہاں سے ہر چیز کی جو ہے نا مطلب یہ بازار ہے یہاں سے۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد سے نکلے ہیں ہم، ابھی مطلب آمد و رفت بہت کم ہے، ابھی جیسے جیسے عصر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد، پھر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی باہر نکل آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم میں پھر ویڈیو صحیح نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم نے اس ٹائم کو مناسب سمجھا، یہاں اس ٹائم پہ رش تھوڑا کم ہوتا ہے، تو آپ آسانی سے سمجھ سکیں، آسانی سے دیکھ سکیں، اور اس کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ یہ ویڈیو خود بھی غور سے دیکھیں اور اپنے جاننے والوں کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو دکھائیں۔ یہاں پہ جو آتے ہیں اکثر ہمارے لوگ جنوبی پنجاب کے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی زیارت کا، وہ بیچارے آتے ہیں اور وہ صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ گروپ والے گاڑی میں بٹھا کے دکھا تو دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں زیارت ہے، یہ فلاں زیارت ہے، لیکن وہ بہت ہی کم لوگوں کو وہاں اتارتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ نفل وغیرہ ہیں، کچھ دعائیں پڑھتا ہے انسان، نفل وغیرہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ گروپ والے نہیں کرتے، اور جو اکیلے آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، آپ یہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں کو بتائیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو، اس ویڈیو کو، تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو سکے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم ہر اس مقام کی ویڈیو بنائیں گے جو یہاں پہ مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، جس مقام کی نسبت جو مقامات ہیں، زیارتیں ہیں، ان سب کی ویڈیوز بنا کے ہم انشاءاللہ اس چینل پہ لگائیں گے، تاکہ تمام بہن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ یہ ہم مسجد جمعہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہاں سے راستہ سیدھا ہی چلتے چلتے، یہ راستے میں
مسجد جمعہ ہے، اس کی ہسٹری ابھی آپ کو یعنی چلتے پھرتے یہ بتا دیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ تو پھر اس کی اور جو ہے اس کی پوری تفصیل اس پہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اشارہ کھلا ہوا ہے بلکہ بند ہو گیا اشارہ۔ تو ابھی یہ دیکھیں آپ کے یہاں کے قانون، یہاں پیدل چلنے والوں کے لیے بھی گاڑیاں روک دی جاتی ہیں۔ یہاں پیدل چلنے والوں کے لیے صرف یہاں سے یعنی پیدل جانے والے لوگ مسجد قباء کی طرف جو جاتے ہیں ان کے لیے اسپیشل اشارہ لگایا ہوا ہے، یہاں پہ گاڑیاں روک دی جاتی ہیں ان کے لیے اشارہ لگایا ہوا ہے۔ باقی یہاں پہ ٹریفک کے اندر تو نہیں ہے زیادہ یہاں اس روڈ پہ، تو یہ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑیاں روک دی جاتی ہیں۔ یہ یہاں کے قانون ہیں اور قانون کا احترام بھی کرتے ہیں لوگ۔ انشاءاللہ آگے جیسے جیسے چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں۔ یہ اشارہ کراس کر کے ہم نکلتے ہیں، تو پورے راستے کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے، ہمارا چینل نیو ہے تو زیادہ لمبی ویڈیو ہم چینل پہ نہیں لگا سکتے، نہیں تو آپ کو پوری ایک ایک جگہ کی ویڈیو بنا کے دکھا کے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کچھ کٹ کر کے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، ابھی قریب ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ یہ اشارہ کھل گیا۔ یہ ہے جی مسجد قباء، یہ ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قباء کی طرف۔ مسجد قباء کے صحن میں یہ سارا پہلے یہاں پہ روڈ ہوا کرتا تھا، یہ اوپر والی سائڈ جو ہے مطلب وہ مسجد کے جو جہاں پہ وہ لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں وہاں تک مسجد کا صحن تھا، پھر یہاں پہ روڈ ہوا کرتا تھا۔ تو ابھی روڈ انڈر گراؤنڈ بنا دیا، نیچے روڈ بنا دیا ہے، تو اوپر یہ سارا جو ہے نا صحن بنا دیا ہے۔ یہ سارا مسجد قباء کا صحن بنا دیا ہے جب سے یہ مطلب یہ پیدل ٹریک بنایا ہے، تو تاکہ لوگوں کو مشکلات، لوگوں کو پریشانی نہ ہو گاڑیوں کی، ٹریفک کی۔ تو یہ بالکل بہت بڑا صحن بنا دیا ہے، یہ مسجد قباء کا صحن ہے۔ یہ مطلب یہ ابھی جو داخلی صحن ہے، ابھی اندرونی صحن وہاں جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی یہ ہم مسجد قباء میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام بھائی اس سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آگے جن جن مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منسوب ہیں وہ سب ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھائیں۔ مسجد قبلتین حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، شہدائے احد، جبل احد، اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت فرما کے پہلی دفعہ داخل ہوئے، بچیوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، اس مقام کی ہم آپ کو زیارت بھی کروائیں گے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور آپ بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔